فائز نے پہلی دفعہ مجھے سامنے سے اور میں نے اسے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ ہم دونوں اس نئے شہر آ گئے تھے اور فائز نے دوستوں کے سامنے ہی مجھ سے شادی کر لی۔ میں نے اسے کہا کہ تم مجھے گھر کب لے جاؤ گے، تو وہ بولا کہ ابھی 1-2 دن رک جاؤ۔ اس نے مجھے دوستوں کے پاس ہی رکھا تھا۔ وہاں ایک کمرہ میرا تھا، سب لوگ مجھے بھابھی کہتے تھے اور بہت پیار کرتے تھے۔ تبھی ایک دن فائز جلدی سے بھاگتا ہوا گھر آیا اور اپنے دوستوں کو کان میں کچھ کہا۔ وہ لوگ بھی گھبرا گئے اور جلدی سے ٹی وی آن کیا، اور جب ٹی وی چلا تو سامنے میرے اماں ابا تھے۔ وہ لوگ وہاں اونچے اونچے رو رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ میری بچی جو چھوٹی سی ہے اسے کسی نے اور اس کا اعلان کسی نے اپنی مسجد میں نہیں کیا۔ وہ ایک بہت بڑا چینل تھا۔ میں نے فائز سے کہا ہمیں اب مزید سب سے نہیں بھاگنا، بلکہ ہم ایسا کرتے ہیں کہ سب کے سامنے چلے جاتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ ہم نے شادی کی ہے۔ اب وہ لوگ کیا کر لیں گے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ تمہیں مجھ سے شادی ہی کرنی تھی نا، وہ ہم نے کر لی ہے، اب وہ لوگ کچھ نہیں کریں گے۔ لیکن فائز نہ مانا۔ وہ اب دوستوں کے ساتھ ہر وقت سرگوشی میں بات کرتا رہتا تھا، اور پھر ایک دن وہ مجھے اپنے گھر لے آیا جہاں اس کے گھر والے تھے۔ اس کی اماں کا حلیہ بہت عجیب سا تھا، جیسے وہ لوگوں کے گھروں میں کام کرتی ہوں۔ فائز نے مجھے کہا کہ دیکھو اب پولیس ہمیں تلاش کر رہی ہے اور وہ جلد ہی ہمیں ڈھونڈ لیں گے، اس لیے تمہیں اب میری بھی حفاظت کرنی ہو اور ہمارے پیار کے لیے لوگوں کے سامنے ڈٹ جانا ہوگا۔ اس کی ان جذباتی باتوں کی وجہ سے مجھ میں بھی نیا جوش آ گیا تھا، اور میں نے کہا کہ اب میں کچھ بھی کر کے تمہاری حفاظت کروں گی کیونکہ تم میرے شوہر ہو۔ فائز نے کہا کہ اگر دنیا والوں نے ہمیں الگ کرنے کی کوشش کی تو ہم دونوں خودکشی کر لیں گے۔ اس وقت میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی۔ فائز نے کہا اب ہم خود دنیا کے سامنے جائیں گے اور سب کو کہیں گے کہ تمہارے ماں باپ تمہیں مارتے تھے اور کبھی بھی کوئی خواہش پوری نہیں کرتے تھے۔ تم نے انہیں رشتے کا کہا تھا مگر وہ نہ مانے، اور تم آتے وقت یہ خط بھی لکھ کر آئی تھی، اور اس نے یہ بھی کہا کہ سب کو کہنا کہ تم خود یہاں تک ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر آئی تھی اور میری امی نے ٹیکسی کا کرایہ دیا تھا۔ یہ کہانی تو بالکل الگ تھی۔ میں نے فائز سے کہا کہ ایسا مت کہو، یہ سب تو غلط ہے، لیکن وہ کسی صورت نہیں مان رہے تھے۔ وہ بس یہی چاہتے تھے کہ میں ان کی حفاظت کروں، اور پچھلے کچھ دن میرے جتنے اچھے گزرے تھے، میں اب اس سے سیراب میں مکمل طور پر ڈوب چکی تھی کہ فائز مجھ سے بے تحاشا محبت کرتے تھے، اس لیے میں یہ سب کرنے کو بھی تیار ہو گئی۔ میں نے وہی سب جھوٹ بولا جو مجھے فائز نے کہا تھا۔ ہمیں عدالت میں پیش کر دیا گیا، لیکن میں اپنی بات سے ایک انچ بھی نہیں ہلی تھی۔ مجھے سب کے سامنے فائز جو سچا ثابت کرنا تھا، اس لیے میں نے اپنی عمر بھی غلط بتائی اور سب کو کہا کہ میں 18 سال کی ہوں، پر میڈیکل ٹیسٹ کی وجہ سے میرا یہ جھوٹ جلد ہی پکڑا گیا اور بابا کسی صورت بھی کیس ہارنے کو تیار نہیں تھے، لیکن مجھے کچھ تو کرنا ہی تھا۔ میں بھی مزید جھوٹ بولتی رہی، لوگ میرے ماں باپ کے کردار پر کیچڑ اچھالتے رہے، پر مجھے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ میں بس فائز کے پیار میں اندھی ہو گئی تھی۔ اس سب کے باوجود بھی فیصلہ میرے ابا کے حق میں آیا تھا اور مجھے ان کے حوالے کر دیا گیا۔ میں جب گھر گئی تو سب بہت خوش تھے، میری بہنیں بھی خوش تھیں، لیکن مجھے فائز کی یاد آ رہی تھی، مسلسل اسے یاد کر رہی تھی، اور مجھے اپنے والدین کو دیکھ کر غصہ آ رہا تھا۔ اور پھر میں نے ابا کا موبائل پکڑا اور کمرے میں چلی گئی، اور میں نے سوچا کہ میں فائز سے رابطہ کروں کہ مجھے یہاں سے لے جائے۔ اور پھر جب میں نے ابا کا موبائل کھولا تو غلطی سے میں واٹس ایپ میں چلی گئی تو حیران رہ گئی، کیونکہ وہاں سے ابا کے نمبر پر کئی میسیجز تھے۔ جب کھولا تو پتہ لگا کہ یہاں تو کافی لمبی بات تھی اور کچھ ویڈیوز بھی بھیجی گئیں۔ جب میں نے وہ ویڈیوز دیکھی تو شرم سے لال ہو گئی، کیونکہ وہ تو میری سوئی ہوئی تصویر تھی اور ایسے مناظر تھے جو میں بیان نہیں کر سکتی۔ اس کے بعد فائز کے کچھ میسیج تھے جو وہ ابا کو کہہ رہا تھا کہ وہ اس کیس کا پیچھا چھوڑ دے، ورنہ وہ یہ سب ایک کر دے گا اور مجھے بدنام کر دے گا۔ لیکن ابا اس سے نہیں ڈرتے تھے اور اسے اس کے مقصد میں کامیاب نہیں
ہونے دیا، تب مجھے پتہ لگا کہ فائز ایک گینگ کا بندہ تھا جو کہ لڑکیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا پر بہلاتے تھے اور انہیں شادی کا جھانسا دے کر ساتھ لے آتے اور جھوٹا نکاح کر لیتے۔ لڑکیوں کے ماں باپ شرم کی وجہ سے نہیں بولتے تھے اور پھر یہ لوگ ان لڑکیوں کو آگے بھیج دیتے تھے، لیکن میرے ماں باپ نے بہت شور مچایا تھا اور مجھ سے ستمدار ہونے کو کسی صورت بھی تیار نہیں تھے۔ ابا نے یہ ویڈیوز دیکھنے کے بعد بھی یہی کہا تھا کہ جو بھی کر لو میں بچی حاصل کر کے رہوں گا۔ مجھے بہت رونا آیا کہ میں نے جس قدر غلط کیا اور اپنے والدین کے بارے میں کیا کیا بولتی رہی۔ میں نے اب سوچ لیا تھا کہ اپنے کیے کا سارا بوجھ میں اب خود اٹھاؤں گی۔ اب کورٹ میں ایک اور پیشی تھی جو کہ فائز نے چیلنج کیا تھا۔ میں اب سب کے ساتھ گئی، وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا تھا پر اس کا ڈرامہ جانتی تھی، اس لیے میں نے کورٹ میں صحیح بیان دیا کہ فائز ایک گینگ ہے اور یہ ایسے دوست ہیں ہزار لڑکیاں لا چکے ہیں۔ حیران تھے کہ کایا کیسے پلٹی۔ تب میں نے انہیں حقیقت بتائی۔ اس کے بعد فائز پر لگے سب الزام سچ ثابت ہو گئے اور اسے جیل کی سزا ہو گئی۔ وہ سارا گینگ بھی پکڑا گیا، اس میں فائز کی ماں بھی شامل تھی، اسے بھی جیل ہو گئی۔ آج میں اپنے گھر تھی اور بہت خوش ہوں۔ میرے ماں باپ مجھے پڑھا لکھا رہے تھے اور مجھے امید ہے کہ اب میں ڈاکٹر بن جاؤں گی اور پھر اپنے ماں باپ کا نام روشن کروں گی، اور اب میری زندگی کا ہر فیصلہ میرے ماں باپ کے ہاتھ